باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آ رہی ہوں وہ ہے تعلق بالقرآن، قرآن کے ساتھ تعلق۔ قرآن کی روشنی میں اسے خود بھی سنیں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 24۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے بہترین بات نازل کی کتابی شکل میں، متشابہا مثانیہ، اس کی آیات، اس کے احکامات ملتے جلتے ہیں اور بار بار دہرائے جانے والے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے یعنی اس کی تلاوت سے، من ہو یعنی اس کتاب کی تلاوت سے، اس بہترین بات کی تلاوت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کن لوگوں کے؟ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ باقی قرآن پڑھیں گے اور ایسے گزرتے چلے جائیں گے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے کھالیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ آئیں ہم اپنا جائزہ لیں، کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کریں۔ فرمایا پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو کر، تلینو نرم ہو کر، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہی، وہ ہدایت دیتا ہے، بہی اس کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد، اور اس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں بغیر مانگے دیں۔ ایک نعمت اس نے اپنے پاس رکھی ہے، وہ ہے ہدایت۔ اس نے کہا ہے جو مانگے گا اس کو دوں گا، جو نہیں مانگے گا اسے نہیں دوں گا۔ ہدایت کو اس نے مانگنے کے ساتھ مشروط کیا ہے، تو ہم اپنی دعاؤں میں سر فہرست ہدایت کو رکھیں۔ پھر سورۃ الحج آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل ہوں اور وہ اس سے سمجھے۔ یعنی دل اور دماغ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے بات کو سمجھا جاتا ہے، اور دل سے کیے ہوئے فیصلے پہ کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ دماغ جو ہے یہ پالیسی میکر ہے، یہ اپنی پالیسیز بدلتا رہتا ہے۔ انبیاء دلوں اور دماغوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو دل اور دماغ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر فیصلے ہوتے ہیں ان پہ کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، کیا ان کے کان ہیں کہ وہ اس سے سنتے ہیں؟ یعنی کان ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے کوئی بات سنی جاتی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یقیناً ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ یعنی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں چھ ایسی زبردست قومیں، طاقت اور صلاحیتوں میں زبردست، قرآن کے اندر ان کی وضاحت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے صفا ہستی سے مٹا دیا۔ تو فرمایا ان کے دل ان کی سرزمین میں چلتے پھرتے ہیں تو کچھ نہیں سمجھتے۔ کیا ان کے کان نہیں ہیں کہ ان کی داستانیں سنیں؟ ان کی آنکھیں نہیں ہیں کہ ان کی جگہوں کو کھنڈرات دیکھیں جس میں وہ رہ بس گئے تھے؟ پھر آگے حقیقت واضح کی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن دل اندھے، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندھا پن سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو دل کی روشنی قرآن سے حاصل ہو اور ہم قرآن کی روشنی سے اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔